عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تنقید کی تعریف اور اس کا طریقہ کار۔ اس سلسلے میں جو پہلا ذیلی عنوان قائم ہوتا ہے وہ ہے تنقید کی اصطلاح، معنی اور مفہوم۔ انگریزی میں لفظ کرٹیسزم جس یونانی لفظ کرائٹس سے بنا ہے، اس کے بہت سے معنی میں ایک معنی الگ کرنے کے ہیں۔ اردو میں لفظ انتقاد یا مروجہ اصطلاح تنقید کے مصدر نقد کے معنی بھی دانے کو بھوسے سے الگ کرنے یا کھوٹے سکے کو الگ کرنے کے ہیں۔ اس طرح تنقید کسی تخلیق کے محض ان محاسن کو اجاگر اور دریافت کرنے کا نام نہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اور نہ ہی محض حرف گیری یا خردہ گیری کا نام تنقید ہے۔ تنقیص اور عیب جوئی سے بھی اس کے عمل کا ایک خاص پہلو ضرور وابستہ ہے، لیکن نقد کے جن معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں نقد الطائر یعنی پرندوں کے چونچ مارنے اور نقد الحیہ یعنی سانپ کے ڈسنے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اس کے ایک معنی دیمک کا تنے کو کھوکھلا کرنے کے ہیں۔ ادبی تنقید کی تاریخ میں ایسی مثالیں کم نہیں ہیں جن کا مقصد ہی محض بہتان طرازی ہوا کرتا تھا۔ اس قسم کی تنقید ایک خاص منصوبے کے تحت فنکار کو اذیت پہنچانے کی غرض سے کی جاتی ہے۔ تنقید اپنے عمل میں اگر معروضی ہے یعنی آبجیکٹیو ہے، یعنی نقاد کے شخصی تعصبات اور اغراض سے تھوڑا سا پرے ہے، تو عیب جوئی بہتان طرازی نہیں ہے۔ نکتہ چینی برائے نکتہ چینی، تنقیص برائے تنقیص ایک بے حد محدود ناقدانہ عمل ہے۔ گویا چھان پھٹک یا عمل تنقیح یا بالفاظ دیگر تجزیہ جو ایک معروضی عمل ہے، تنقید کی بنیاد ہے، جس کے ذریعے کسی چیز کے مختلف اجزاء کی فہم ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کا کردار اور تفاعل یعنی فنکشن ایک دوسرے پر ان کے اثرات اور ایک دوسرے سے ان کے تعلق کی نوعیت سے بھی آگہی ہوتی ہے۔ اس طرح تنقید نہ صرف یہ کہ محاسن بلکہ معائب کا بھی سراغ لگاتی ہے۔ احتساب بلکہ معروضی طور پر احتساب، جس میں ہمدردی یا اخلاص کے بجائے کبھی کبھی بے دردی بھی شامل ہو جاتی ہے، عمل نقد میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ احتساب جب مثبت بنیادوں پر عمل آور ہوتا ہے اور قبح کے پہلو بہ پہلو حسن اور حسن کے پہلو بہ پہلو قبح کی تلاش بھی اس کے مقصود میں شامل ہوتی ہے، تو تنقید کو اپنے بہتر عمل کے لیے ایک وسیع میدان مل جاتا ہے۔ اس طرح ادبی شہپاری کی کارشناسی اور قدر شناسی کا عمل محض حکم ہی نہیں لگاتا، بلکہ چند سوالات کے جواب بھی فراہم کرتا اور چند نئے سوالات بھی قائم کرتا ہے۔ تنقید ان خوبیوں کو اجاگر اور دریافت کرتی ہے، بلکہ ان سے دوسروں کی آگاہیوں میں اضافہ کرتی ہے جو اکثر سرسری یا جلد بازی کے ساتھ فوری قرت کے باعث فہم سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی شے کی خوبیوں کو معقول نام دینا بھی اس کے عمل میں شامل ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں محض تعریف، توصیف اور ستائش گری تنقید کا ایک محدود ترین اور یک طرفہ عمل ہے، وہاں محض عیب جوئی یا نکتہ چینی برائے نکتہ چینی بھی تنقید کا ایک متروک عمل ہے۔ ترک کردہ ہونے کے باوجود اکثر تنقید کے عمل میں اس قسم کے عناصر رونما دکھائی دیتے ہیں۔ ان عناصر کی شمولیت سے تنقید کا گہرا سنجیدہ اور فلسفیانہ عمل دھندلا پڑ جاتا ہے۔ کسی فن پارے کے مطالعے کے دوران اگر کسی کی زبان سے بے ساختہ تحسینی کلمات ادا ہوتے ہیں تو اس قسم کے تاثرات محض اولین اعصابی اور حسی جوابی اعمال کہلاتے ہیں، جن میں فوری پن ہوتا ہے اور جو انتہائی ذاتی پسند اور ناپسندیدگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ زمرہ ان قاریوں پر یعنی ریڈرز پر مشتمل ہوتا ہے جن کا تعلق فن و ادب سے جز وقتی ہوتا ہے، اور تحصیل حظ اور وقت گزاری جن کا مقصد۔ ان میں کسی
لمحاتی تاثر کو وقت کی ایک خاص مہلت پر پھیلانے کی اہلیت ہوتی ہے، نہ انہیں اسے کچھ دیر تک سنبھالے رکھنے یا قابو میں رکھنے کا ہنر آتا ہے۔ اس قسم کے لوگ لمحوں میں زندگی بسر کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ تخلیق کے اپنے حسی، جذباتی اور عقلی تقاضے ہوتے ہیں۔ فوری طور پر کسی ایک جز کے تاثر کو اس کی صحیح قدر سمجھ لینا تفہیم و تنقید شعر کا ایک قدر محدود عمل ہے، جبکہ تخلیق اپنی ساخت میں لمحہ بلمحہ فہم کا حصہ بنتی اور ایک خاص مہلت کے بعد آخری شمار میں اپنا تعارف باہم پہنچاتی ہے۔ تخلیق کی قرت جہاں ختم ہوتی ہے، وہیں سے قاری اپنے جستہ جستہ تاثرات کو متحد کرتا اور تاثر میں فرق قائم کرتا اور کسی ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ فن پارہ خوب ہے تو کیوں خوب ہے، اور نہیں ہے تو کیوں خوب نہیں ہے۔ ایک عام قاری اور نقاد میں یہی فرق ہے کہ اول الذکر کا معاملہ بھی ادب سے ہے۔ وہ ذوق کی ایک خاص سطح اور پسند کی ایک خاص معیار بھی رکھتا ہے، مگر اسے چیزوں کو ربط دینا نہیں آتا، ان کے دیگر پہلوؤں اور متعلقات تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اس کے پاس وہ زبان بھی نہیں ہوتی جس سے وہ اپنے اولین تاثر کے اظہار پر قادر ہو، جبکہ ایک تنقید نگار ان عارضی تاثرات کو فوراً کاغذ پر نہیں اتار دیتا، بلکہ انہیں ذہن میں اثر نو ترتیب بھی دیتا ہے کہ لمحاتی وقوع یعنی ہیپننگز اکثر چکا چوند پیدا کرتے ہیں اور محض التباس خلق کرتے ہیں، جن کا محل اور بانی استدلال اور ایک خاص قرار مدت کا محتاج ہوتا ہے۔ تنقید نگار جب اس مرحلے سے گزر جاتا ہے، تب اپنے تاثر یا دوسرے بامانی لفظ دعوے یا تجربے کو کسی مقبول عام آفاقی یا خود کی بنائی ہوئی کسوٹی پر کس کر دیکھتا ہے، اپنے اولین جوابی عمل پر اٹے ہوئے مغالطوں کی دھند کو چھاڑتا ہے، اپنے لفظوں کو ذمہ داری کا سبق سکھاتا ہے، تب کہیں اس کی تجرید یعنی ایبسٹریکٹنیس ایک ٹھوس اور جامع بنیاد پانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس طور پر تنقید تاثر کو تصور میں بدلنے کا نام ہے اور نقاد تاثر کو تصور میں بدلنے کا کار انجام دیتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ادبی تنقید کا عمل تخلیق کی قلت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تاثر یا تاثرات کے ابہام اور الجھاؤ کی فہم بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اپنی ذات سے انس رکھنے والی شخصیت کے لیے یہ کام اور مشکل ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو عقل سے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر کے تاثر کے ابہام اور الجھاؤ کو رفع کر سکے۔ معروضی بصیرت کا یہ جوہر جو چیزوں کی فہم کو قدر مختلف اور سہل بنا دیتا ہے، تجربے اور تجربے میں امتیاز کی سطح بھی اجاگر کرتا ہے۔ ہر مکتب فکر سے متعلق نقاد کی اپنی چند مخصوص اور منتخب ترجیحات ہوتی ہیں۔ انہی ترجیحات کو دوسرے لفظوں میں تعصبات کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ بعض تعصبات کی نوعیت عصری اور وقتی ہوتی ہے، بعض کی اخلاقی اور سیاسی، بعض کی ذاتی بلکہ انتہائی ذاتی۔ تنقید کی بظاہر کتنی ہی پرکشش کسوٹی ہو، مگر تا وقت کے نقاد اپنے تعصبات کے جبر سے کسی حد تک چھٹکارا نہیں پا لیتا، اس کے محاکمے میں اعتبار کی سطح نمایاں نہیں ہو سکتی۔ باوجود اس کے ہمیں یہ بھی فرض کر کے چلنا چاہیے کہ ایسی کوئی تنقید نہیں ہے جو بے میل ہو، یکتا ہو اور قطعاً غیر آلودہ ہو۔ ہم ایسے کسی مصفہ مطہر نقاد کا تصور نہیں کر سکتے جو کسی بھی فلسفیانہ روایت، تاریخ، عقیدہ، مذہب، اپنے عصر کے سیاسی، اخلاقی اور تہذیبی تقاضوں اور عوامل وغیرہ سے یکسر لا تعلق ہو، تنقید کا کام بھی انجام دیتا ہو۔ جو نقاد شعور کی سطح پر اپنے فکری سیاق اور فلسفیانہ روایت سے قطعی لا تعلقی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی تنقید کی روایت کا جبر انہیں ان دوسرے قطعوں میں دھکیلتا رہتا ہے جن سے انہوں نے ہمیشہ یا اکثر پہلو تہی اختیار کی ہے۔ اسی طرح ہر نقاد کا اپنا ایک فکری سیاق ہوتا ہے اور یہ کانٹیکسٹ ہی اس کی راہ عمل کا تعین بھی کرتا ہے۔ اسی باعث
ہر نقاد کی اپنی ترجیحات اور تعصبات کی صورتیں بھی وضع ہو جاتی ہیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ تنقید کو ہر تعصب سے بری ہونا چاہیے۔ ان معنوں میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ خالص نقاد جیسا مثالی آئیڈیل انسان اور خالص تنقید جیسی آئیڈیل تنقید کا وجود کم سے کم ہے۔ یعنی ہم ادبی تنقید کی تاریخ میں ایسی شکلیں بہت کم پاتے ہیں۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نقاد کو اپنی ترجیح کے اطلاق میں معروضیت کی ایک ایسی حد ضرور متعین کر لینا چاہیے جس سے اس کی تنقید کی متانت، اعتبار اور وقار پر حرف آنے کا احتمال نہ ہو۔ کسی نقاد کے مخاطبے میں یعنی ڈسکورس میں مسلسل انتہا پسندی کا میلان اس کی مجموعی سنجیدگی پر سوالیہ نشان قائم کر دیتا ہے۔ کچھ مثالیں اس قسم کی بہت سامنے آ چکی ہیں۔ ہم یہاں کچھ مثالیں دینا چاہیں گے۔ مثلا حالی اور اکرام جیسے نقاد غالب کا ایک بلند و بالا بت تعمیر کر دیتے ہیں، جبکہ عبداللطیف کا تصور ان سے قطعی مختلف ہے، اور عبدالرحمن بجنوری کے نزدیک دیوان غالب بھی ایک مقدس کتاب ہے۔ حالی غزل کے رسمی مضامین کے عیبجو ہیں، مگر عظمت اللہ خاں اس صنف کی گردن ہی مار دینے کی تک کے در پہ ہیں۔ ملٹن نے شاعری میں قافیہ پیمائی کو باربیرک انوینشن یعنی وحشی اختراع کا نام دے کر مذمت کی تھی۔ ہمارے یہاں کلیم الدین احمد نے غزل کے مصرع جاتی رضاکاری کو ملحوظ رکھ کر اسے ایک نیم وحشی صنف قرار دے دیا۔ اردو میں تنقید کے وجود کو معشوق کی مہوم قمر سے تعبیر کیا، اور حالی کے خیالات کو ماخوذ اور واقفیت کو محدود بتانے کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ ان کی نظر سطحی، ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا اور دماغ و شخصیت اوسط درجے کی چیز ہے۔ جبکہ ڈاکٹر عابد حسین کے نزدیک مقدمہ شعر و شاعری ایک مستقل شمع ہدایت ہے، اور مجنوں گورکھپوری نے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے۔ اس میں چغتائی اور منٹو کے صحیح قدر شناسی بھی بہت بعد میں ہوئی۔ کبھی کوئی بڑا تخلیق کار اپنے عہد کی بے حسی کا نوالا بن جاتا ہے، یا اس کے عہد کے تعصبات اور ترجیحات سے اس کا فن مطابقت نہیں رکھتا، اور بعد کی نسلیں اس کی صحیح شناخت کرتی ہیں۔ بعض شعراء کی قدر و قیمت کا صحیح تعین محض اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق ادھر سے ہوتا ہے نہ ادھر سے۔ ایک عرصے تک ایڈگر ایلن پو کو امریکی نقادوں نے لائق اعتنا ہی نہیں سمجھا تھا۔ آڈن اور اسپینڈر اور مارلو جیسے شعراء کو اپنے نقاد نہیں ملے۔ آندرے ژید کو بھی ایک بڑے عرصے تک فراموش کیا جاتا رہا۔ پین وارن اور رین ویلک نے اپنی مارکت الآراء تصنیف تھیوری آف لٹریچر میں اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے ادبی تنقید کی دو قسمیں بتائی ہیں، خارجی تنقید اور داخلی تنقید۔ خارجی تنقید کو انگریزی میں ایکسٹرنسک کرٹیسزم کہتے ہیں۔ خارجی تنقید اپنے طریقہ کار میں معروضیت کے حامل ہوتی ہے، جو تعقل کو جذبے پر اور تصور کو تاثر پر فوقیت دیتی ہے، کیونکہ جذبہ فوری پن اور عجلت کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے، جبکہ ادب کا مطالعہ بڑے صبر، استقلال اور انہماک کا تقاضا کرتا ہے۔ تخلیق محض چند لفظوں پر مشتمل تشکیل نہیں ہے، لاشعور کے ساتھ شعوری عمل بھی پہلو بہ پہلو جاری رہتا ہے، جس کے ذریعے تخلیق کار حیات و کائنات کے تعلق سے اپنا کوئی نظریہ ضرور پیش کرتا ہے۔ خارجی تنقید اس نظریے کو دریافت کرتی ہے اور یہ بھی جاننے اور بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، مصنف کے سوانح، اس کا گرد و پیش، اس کے عقیدے، تصورات، اخلاقی اور سماجی جبر، اس کے نفسی تقاضے، اس کی مایوسیاں اور محرومیاں وغیرہ ادبی تخلیق کے خارجی محرکات ہیں۔ اس طرح خارجی تنقید کی ترجیح اس مواد پر زیادہ ہوتی ہے جو کسی بھی تخلیق کی لسانی ساخت کی تہ میں کار فرما ہوتا ہے۔ دوسرا جو ذیلی عنوان بنتا ہے وہ ہے داخلی تنقید یعنی انٹرنسک کرٹیسزم۔ داخلی تنقید کا اصل موضوع بحث حیت ہوتی ہے، جو کہ خود معروضی مطالعے کا مطالبہ کرتا ہے۔ داخلی تنقید ادب سے ان مقاصد کا تقاضا نہیں کرتی جو اس سے خارج ہیں، اور نہ ہی وہ تخلیق کار یا اس کے قاری یا معاشرے کی بصیرت تک رسائی حاصل کرنے کی صحیح کرتی ہے۔ ہر تخلیق ایک لسانی ساخت ہوتی ہے
جس کی تشکیل میں کئی فنی تدابیر جیسے استعارہ، علامت، پیکر وغیرہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ فنی تدابیر تخلیقی عمل کے فطری رو کے تحت نمو پاتی ہیں۔ ہر اہم اور بڑے شاعر کا کام، اس کا کلام اس تنوع سے پاک ہوتا ہے جو نتیجہ ہوتا ہے دماغی ورزش کا۔ حقیقی شاعر کا کلام زیادہ سے زیادہ اثرگیر اور ہمیشہ تازہ دم رہنے والی قوت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعقل کے مقابلے پر تخیل سے زیادہ کام لیتا ہے۔ اس طرح حیت وہ نہیں ہے جو خارج میں واقع ہوتی ہے، جس کے باعث اور جس کی روشنی میں ہم اسے صنف کا نام دیتے ہیں۔ برخلاف اس کے حیت وہ ہے جو کسی فن پارے کے اندر لفظ بلفظ، جز بجز اپنی شکل آپ بناتی چلی جاتی ہے۔ اس قسم کی تنقید کے عمل کو بھی جمالیاتی قدر شناسی کے عمل کا نام دینا درست ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ذیلی عنوان بنتا ہے وہ ہے تجزیہ یعنی انالیسس۔ ہر فن پارہ یا ہر تخلیق ایک مرکب یعنی سنتھیسس کہلاتی ہے، اور تنقید کو تجزیہ یعنی انالیسس بھی کہا گیا ہے۔ سائنسی تجربات میں تجزیے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ سائنس میں تجزیہ تحقیق کے عمل کا ایک اہم جز ہوتا ہے۔ بعض تنقید نگاروں کے نزدیک تنقید ایک فن ہے اور بعض اسے سائنس بھی قرار دیتے ہیں۔ جن کے لیے تنقید ایک سائنس کا درجہ رکھتی ہے، ان کا اصرار تعقل، استدلال اور معروضی طریقہ کار پر زیادہ ہوتا ہے۔ تنقید بھی کسی فن پارے کی ترکیب یا اس کے ترکیبی نظام کی بغور جانچ پرکھ کرتی ہے۔ سائنس کی طرح اس کے بھی کچھ پیمانے ہیں جن کی رہنمائی میں وہ فن پارے کے ان مختلف عناصر ترکیبی کو دریافت کرتی اور ان کے باہمی ربط کی تحلیل کرتی ہے جن سے اس نے تشکیل پائی ہے۔ انہی معنوں میں تجزیہ نام ہے بالتفصیل اور ہمہ جہت پرکھ کا۔ تجزیے کے تحت فن پارے کے تمام اجزاء کی نوعیت، ان کے تفاعل یعنی فنکشن اور ان کی وضع پر غور کیا جاتا ہے۔ تجزیہ چونکہ ہمہ جہت مطالعے کا نام ہے، اس لیے تجزیہ نگار مختلف پہلوؤں کی تحلیل بھی کرتا ہے اور پھر فن پارے کی مجموعیت یعنی ٹوٹیلٹی میں ان کا جائزہ لیتا ہے۔ ایک اچھی تخلیق میں تمام اجزاء ایک خاص تناسب کے ساتھ اس کے کل کی تشکیل کرتے ہیں۔ تخلیق کی حیت، مواد اور موضوع اور اس کا لسانی نظام جیسے امور بھی اسی کل یعنی ٹوٹیلٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تقابل بھی تنقید کا ایک خاص عمل ہے۔ بہت سے طریقوں کے مقابلے میں تقابل کے عمل میں قدرے احتیاط اور ہوش بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقابل یعنی مقابلہ دو یا دو سے زیادہ ہستیوں یا ادوار، تصانیف یا اصناف، ایک ہی عصر کے دو یا دو سے زیادہ ادبی اور فلسفیانہ رجحانات کے مابین کیا جاتا ہے۔ تقابل کے تحت ایک کے مقابلے پر دوسرے کا اقداری تعین کیا جاتا ہے، یا کسی ایک مصنف یا خاص تصنیف کو معیار بنا کر کسی دوسرے مصنف یا تصنیف کی قدر شناسی کی جاتی ہے۔ ترجیح کے اس نوعیت کا اطلاق ادوار و اسالیب پر بھی کیا جاتا ہے۔ اسی ذیل میں دو مختلف زبانوں کے ادب کے مابین نقطہ اشتراک یا اختلاف کی تلاش بھی شامل ہے۔ جب ایک کے مقابلے پر کسی دوسرے عہد کے ادبی رجحانات کو فائق ٹھہرایا جاتا ہے تو اکثر اس قسم کی مساعی میں پیش بند تعصبات اپنی غالب شکل میں حاوی ہو جاتے ہیں۔ تنقید نگار کا موقف یعنی ایک واضح بنیاد پر جانبدارانہ موقف بہت جلد پڑھنے والوں پر بھی عیاں ہو جاتا ہے، کیونکہ بدگمانی ہے تو ہر بات گراں گزرے گی کہ مصداق انسان کی فطرت ہے کہ کسی ایک کے بارے میں کسی دوسرے کی بنیاد پر جب کوئی اچھی یا بری رائے قائم کر لیتا ہے تو جسے اس نے کم خوب یا معیوب قرار دیا ہے اس میں اسے پھر کوئی حسن نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر آتا بھی ہے تو وہ اسے نظر انداز کرنا چاہے گا، یا زبان کی بہترین قوتوں سے فائدہ اٹھا کر غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ٹھہرا سکتا ہے۔ اسی سطح پر پہنچ کر تقابل یعنی موازنہ اپنے معنی کھو دیتا ہے۔ ہر علم کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں
جن کی بنیاد پر اس علم کی تخصیص یعنی خصوصیات قائم کی جاتی ہیں۔ اس علم کے دائرہ کار اور طریقہ کار کو سمجھنے میں یہ اصول ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تنقید ادب کا علم، ادب کا فلسفہ ہے جو قائم بذات نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی سروکار ادب کی تفہیم سے ہے۔ تخلیقی عمل خود ایک بے حد پیچیدہ اور سری عمل کہلاتا ہے، اور ہر تخلیق کا اپنا ایک علیحدہ لسانی نظام ہوتا ہے۔ تخلیق کا لسانی نظام روزمرہ استعمال میں آنے والی زبان سے اس لیے بے حد مختلف ہوتا ہے کہ تخلیق میں معنی کی سمت اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اس کی تعبیر اور اس کی قدر شناسی ایک علیحدہ ذہنی تربیت کا تقاضا کرتی ہے۔ کسی بھی دوسرے علم کی تفہیم اور اصول سازی کے لیے ادب کی فہم یا ادب کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادب کی تفہیم و تعبیر کو زیادہ معتبر اور زیادہ مفید مطلب بنانے کے لیے زندگی کے گہرے تجربات اور زندگی کی گہری سوجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے علوم بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے تاریخ، نفسیات، جمالیات، فلسفہ، سماجیات اور لسانیات وغیرہ۔ ان علوم نے دور بدور ہماری تنقید کے کینوس کو کافی وسیع کیا ہے۔ ادبی تنقید اور اس کے اصولوں میں تنوع اور رنگا رنگی بھی انہی علوم کی طرف رغبتوں کے باعث ممکن ہوئی ہے۔ ادب فہمی میں ذاتی پسند اور ناپسند کی بھی کم اہمیت نہیں ہے۔ اس تاثر کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جو براہ راست مطالعے کی بنیاد پر مرتب ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے فوری تاثر اور بڑے غور و فکر کے بعد پیدا ہونے والے تاثر میں بڑا فرق ہے۔ غور و فکر کے بعد جو تاثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں ٹھہراؤ اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر نقاد صاحب علم اور صاحب نظر ہے اور اسے ادب کی تاریخ اور اس کی روایات، زبان کی باریکیوں اور سماجی اور تہذیبی صورتحالات سے گہری واقفیت ہے تو اس کی اصول سازی میں یہ تمام آگاہیاں ضرور اپنا اثر دکھائیں گی۔ صرف اور صرف ادبی اصول کو رہنما بنانے پر فن پارے کی قدر شناسی، زبان و بیان اور حیات و ساخت کی تشریح و تحسین تک محدود ہو کر رہ جانے کے خطرات زیادہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ادبیت وہ بنیادی کلید یعنی کنجی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ادب و غیر ادب کے درمیان کیا فرق ہے، لیکن ادبیت محض اس جوہر کا نام ہے جو فن پاری کی روح میں رچا بسا ہوتا ہے اور جس کی کوئی ایک تعریف متعین نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ادبیت کی تشکیل میں تخلیقی زبان، جمالیاتی نظم و ضبط اور تخیل کی نادرہ کاری کا سب سے اہم ہاتھ ہوتا ہے اور یہی وہ عوامل ہیں جو کسی بھی فن پاری کی نامیاتی قدر کو اجاگر کرتے ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ادبیت کے باوجود اگر وہ فن پارہ حیات اور کائنات کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں کرتا اور بہترین انسانی اقدار کے برخلاف بشریت کشی، تفرقہ پردازی اور انسان سے مایوسی جیسے رویوں پر ترجیح رکھتا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہاں پہنچ کر ہمیں پھر اس زندگی کی طرف رجوع ہونا پڑے گا جس سے نہ صرف ادیب بلکہ نقاد کو بھی سابقہ پڑتا ہے۔ اس صورت میں محض انفرادی ذوق یا محض ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر جو اصول بنائے جائیں گے وہ ادب فہمی ہی نہیں، زندگی فہمی میں بھی ہماری بہت زیادہ مدد نہیں کر سکتے۔ کسی عہد میں کوئی نظریہ یا تھیوری معاصر بصیرتوں کی خاص پہچان بن جاتی ہے، کسی دوسرے عہد میں کوئی دوسرا نظریہ اس کے وسیع تاثر کو مٹا دیتا ہے، اور اس طرح نئے کے مقابلے پر اذکار رفتہ نظر آنے لگتا ہے۔ تاریخ کبھی ایک ہی صورت میں اپنے آپ کو نہیں دہراتی، بلکہ دہرانے کے عمل کے معنی ہیں بہت سی چھوٹی بڑی تبدیلیوں کے بعد کسی ایک صورت کی بحالی، اور بحالی میں ہمیشہ یکسر روی کا عنصر جلی عنوان کا حکم نہیں رکھتا، بلکہ زمان و مکان کی تبدیلی یا طویل و خفیف وقفے کے بعد ہر پرانی صورت کسی نہ کسی سطح پر نئی ہی ہوتی ہے۔ کوئی تنقید کبھی حتمی یا آخری نہیں ہوتی، وہ آخری ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے سلسلہ عمل کا راست تعلق تاریخ کے عمل سے ہے۔ باوجود اس کے کبھی کبھی بعض ایسی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں جن کے اسباب
اکثر منکشف ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ تنقید اسی معنوں میں ایک مسلسل حرکت ہے، اور جو حقائق و اوصاف نیز تخصیصات کو مناسب اسماء صفات سے نوازتی رہتی ہے۔ سب سے محفوظ اور بہترین اصول نقد وہی ہیں جن کا مصدر نظام تخلیق ہے، کیونکہ ادبی تخلیق کے اپنے ادبی اور غیر ادبی تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی تخلیق کا راست مطالعہ ہمیں ان قدروں سے متعارف کراتا ہے جو فی البطن تخلیق ہیں، اور ان کا تعلق فوق تخلیق منظرنامے سے بھی ہے۔ ٹھیٹھ ذاتی وارداتوں پر مبنی ادب سے قطع نظر بیشتر قابل قدر ادب داخل و خارج کے تصادم ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر تخیل کا عمل واقعی حقیقت کو ایک نئی اور تخلیقی حقیقت کے طور پر پیش کرنے سے عبارت ہے۔ اس لیے حقیقت کا علم بھی اتنا سہل نہیں رہ جاتا ہے۔ نقاد کو ادبی اور لسانی روایت اور اس کے عظیم تسلسل کی روشنی میں فن پارے کا اقداری تعین کرنا پڑتا ہے۔ ہر مطالعہ کسی نہ کسی سطح پر گزشتہ مطالعے کو رد کرنے سے عبارت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو تنقید ایک مطلق معمول بدل جائے گا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ترسیل کے عمل میں زبان ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تنقید کی زبان جتنی معروضی اور علمی ہوگی، اتنی ہی وہ قاری سے ذہنی یگانگت پیدا کرنے کی اہل ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ تنقید کی زبان چونکہ علمی اور کسی حد تک فلسفیانہ نوعیت کی ہوتی ہے، اس لیے اس قاری کے لیے وہ ایک مسئلہ ضرور بن سکتی ہے جو ادب سے تو نسبت خاص رکھتا ہے، لیکن تنقید کو اپنی معاملت کا حصہ بنانے سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تنقید کے تعلق سے ہماری توقع یہی ہوتی ہے کہ اسے علمی ہونا چاہیے، یعنی وہ ہمیں وہ سب کچھ مہیا کرے جس سے ہم محروم ہیں یا جو ہماری دسترس میں نہیں ہے، یا ہم کچھ ایسی چیزیں جاننا چاہتے ہیں جو انکشاف کا درجہ رکھتی ہیں۔ تنقید عام معنی کے پہلو بہ پہلو کبھی خاص معنی کو دریافت کر کے ایک طرف اس فنی شہپارے کو پہلے سے زیادہ ثروت مند بناتی ہے، دوسرے اپنے قاری کے تجربے کو بھی مالا مال کرتی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب قاری تنقید کی اس زبان کی فہم رکھتا ہو جو 100-125 برس میں تدریجاً آسان سے مشکل ہوتے ہوتے 21ویں صدی کے اس دوسرے عشرے تک پہنچ کر بڑی تہدار اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔ 100-125 برس پہلے کی تنقید کی زبان کے بارے میں اگر ہم کسی رائے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو شبلی اور امداد امام اثر سے زیادہ حالی ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یوں بھی حالی ہمارے پہلے نقاد ہیں اور انہیں یہ علم تھا کہ وہ کوئی نئی چیز لکھ رہے ہیں، اور وہ چیز کچھ اور نہیں تنقید ہی تھی، اور مقدمہ شعر و شاعری ہماری ادبی تنقید کی تاریخ میں پہلا تنقیدی کارنامہ تھا۔ قطعیت کو حالی کی زبان کا خاص جوہر کہنا چاہیے۔ دلیل کو کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، کسی ایک مسئلے کو لے کر بڑی آہستگی اور صبر کے ساتھ کسی نتیجے تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، ہر پیراگراف میں متن کو کس طور سے مربوط اور جامع معنی رکھا جا سکتا ہے، قاری کو قائل و مائل کرنے کے لیے زبان کو کن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، تجزیے کے عمل میں معروضیت آبجیکٹیوٹی کیا رول انجام دیتی ہے، گہری سنجیدگی اور اپنے نشانات پر کیوں کر قائم رہا جا سکتا ہے، ان تمام سوالوں کے جواب مقدمہ شعر و شاعری میں زبان کا عمل اور متن میں جمالیاتی تنظیم مہیا کرتی ہے۔ حالی نے غالباً اس راز کو بخوبی سمجھ رکھا تھا کہ زبان کی فطرت میں خود روی کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے جو ہمیشہ تخلیقی ادب میں انکشاف سے معمور دنیائے خلق کرنے کی طرف مائل رہتا ہے۔ تخیل کی سرگرمی یا تخیل کا تفاعل انہیں اور نامانوس بنا دیتا ہے۔ تنقید کے عمل میں زبان کے اس خود رو عمل پر کس طرح ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ حالی خود بھی شاعر تھے، تنقید کے ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، باوجود اس کے انہوں نے نثر کے بنیادی تقاضوں سے اندیکھی نہیں کی۔ ان کا مقصد بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانا تھا۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں تو حالی کی نثر میں جو قطعیت اور استدلال کا گہرا رنگ پایا جاتا ہے، اس کا جواز خود مقدمے کے ہر جزو میں مضمر ہے۔ ناظرین، ہماری یہ گفتگو
یہیں پر ختم ہوتی ہے. ہم بہت جلد کسی دوسرے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. شکریہ.